تاریخ بتاتی ہے کہ یشوع بن نون نے 1251 میں بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس وقت اونی صدوق یروشلم کا بادشاہ تھا۔ جرون، یرموت، لکیس اور اجلون کے بادشاہ اس کے معاون و مددگار تھے۔ یشوع نے انہیں جب اون کے مقام پر شکست دی، 5ویں بادشاہ مارے گئے اور کنعان پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ بائبل کے مطابق یروشلم اس وقت بھی مقدس شمار ہوتا تھا۔ اسرائیل نے کامیابی کے بعد جبرون کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور ان کی سلطنت اردن، شام اور یمن کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی بتاتی ہے کہ یشوع بن نون کی آمد سے 500 سال قبل برنجی دور شروع ہو چکا تھا اور مقامی لوگ تانبے میں ٹین ڈھال کر نئی دھات کا استعمال کرنے لگے تھے۔ بائبل گواہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فرعونہ مصر کے تحت ذلت کی زندگی گزارنے اور 40 سال تک وادی طیہ میں بھٹکنے کے بعد فلسطین میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کو قریباً 500 برس بیت چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل بہت بڑے موحد اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے والے تھے۔ بائبل میں ہے کہ یشوع نے ارض فلسطین کی تقسیم پر یروشلم یہودا کو دیا، لیکن یہ بائبل ہی کا بیان ہے کہ یہودا نے اپنے بھائی شمعون کی مدد سے لڑ کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ بائبل اس امر کی بھی گواہی دیتی ہے کہ باوجود اس کے کہ بنی یہودا نے یروشلم میں لوگوں کو تحت تیغ کیا اور شہر کو تباہ کرنے میں فراغ دلی دکھائی تھی، بنی بنیامین جنہیں یہودا آگے بڑھتے ہوئے شہر کی نگرانی سونپ گیا تھا، یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکال سکے۔ پھر جب بنی اسرائیل طاقت کے نشے میں راہ ہدایت سے بھٹک گئے تو انہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا اور وہ جذبہ جس نے انہیں فاتح بنایا تھا دم توڑ گیا تو وہ ذلیل ہو گئے۔ البتہ کبھی کبھار ان میں سے کسی کی غیرت ایمانی بھڑک اٹھتی تو وہ ان کے جذبے کو ہوا دیتا اور یہ وقتی طور پر ابھر آتے، لیکن اس کی موت کے ساتھ پھر ذلت اور رسوائی کے قہر میں ڈوب جاتے تھے، یہاں تک کہ یبوسیوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور یروشلم ان کے لیے اجنبی کا شہر بن گیا۔ اس دور میں ان پر قاضی حکومت کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی طوائف الملوکی کا شکار تھی کہ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک تھا۔ خود قاضی اور کاہن اپنی قوم کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ نے ان میں سمیعیل نبی کو، جو یہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی شمار ہوتے ہیں، مبعوث فرمایا۔ سمیعیل نبی نے یہودیوں کو صنم پرستی سے چھٹکارا اور فلسطینیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ چنانچہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے اسرائیلیوں پر ماضی کی شان و شوکت لوٹ آئی۔ حضرت سموئیل جب اپنی آخری منزل کو پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو منشا کے مطابق طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس کے حاکم ہونے سے 30 سال قبل یعنی 1050 میں اشدودی بنی اسرائیل کو شکست دے کر تابوت سکینہ لے گئے تھے، جو 7 ماہ بعد انہوں نے خود ہی لوٹایا تھا۔ طالوت 1050 میں بادشاہ بنا اور اس کا سارا عرصہ فلسطینیوں سے لڑائیوں میں گزرا۔ ان جنگوں میں ایک نوجوان نے تلوار کے جوہر خوب دکھائے اور مشرکین کا سالار اعلیٰ جالوت بھی اسی جوان رانا کے وار سے ہلاک ہوا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سموئیل نبی کی آمد تک یہود باقاعدہ قوم کی حیثیت اختیار نہیں کر سکے تھے، بلکہ ان کے قبائل کی انفرادیت برقرار تھی اور وہ ایک دوسرے پر بالا تری حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اس صورتحال نے انہیں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت سموئیل آئے تو ان کی قبائلی انفرادیت کو ختم کر کے اسے ایک متحد قوم کی صورت دے دی۔ سموئیل ایک روحانی حاکم تھے، وہ بیک وقت شہنشاہ اور رہنما تھے اور انہیں قاضی القضاء، استاد اور پیغمبر کے فرائض انجام دینے پڑے۔ گو انہوں نے باہم متصادم قبائل کو اکٹھا کر دیا تھا، لیکن ساؤل طالوت کے عہد میں بھی ان کی قبائلی عصبیت ختم نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہود کا ابتدائی دارالحکومت جبرون تھا۔ طالوت کی تخت نشینی اسی شہر میں ہوئی اور وہ یہیں سے فوجی جنگوں اور شہری مہموں کی نگرانی کرتا رہا۔ طالوت شاہی آداب کا حامل تھا۔ جالوت کے مر مٹنے پر شاہی تاج طالوت کے سر پر سجایا گیا۔ وہ کچھ عرصہ کے بعد فوت ہو گیا۔ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ان کا ابتدائی دارالحکومت جبرون ہی تھا
اور بیت المقدس پر یبوسی قابض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیلیوں کی متحد و طاقت کے ساتھ جنوب سے شہر القدس پر حملہ کیا۔ زیریں حصہ بآسانی فتح ہو گیا، مگر بالائی حصہ کے مکین ڈٹے رہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یوں تضحیق کی کہ لولے لنگڑے لوگ فیصلے شہر پر لا کھڑے کیے اور پیغام بھجوا دیا کہ پہلے انہیں قابو میں لائیے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے زبردست حملہ کیا اور آخر بالائی شہر بھی فتح ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یبوسیوں کو شہر بدر کر دیا۔ اس سے پورے فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کی عظمت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ ہمسایہ سلطنتیں خوفزدہ ہو کر متحد ہو گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام پر حملہ کرنے کی ٹھانی، لیکن وہ یروشلم تک نہ پہنچ سکیں، بلکہ کیفت پائم کی وادی میں ہی شکست کھا کر پسپا ہوئیں، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر بہت سے ہمسایہ حکمرانوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ و صلح کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بالائی وزیری شہر کو ایک کر دیا اور شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کرائی اور وادی میں شاہی باغ تعمیر کرایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بنی اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 33 سالہ دور حکومت میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ ان کی جنگوں کا نتیجہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل جو اب تک قبائلی عصبیت کا شکار مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ بنی اسرائیل کے عزت و وقار میں اضافہ ہو گیا، مال غنیمت اور دوستی کے خواہوں حکمرانوں کے نذرانوں سے خزانہ بھر گیا، شہر کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔